پہ مرتے رہیں گے۔ صحابہ صحابہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، وعلى آلہ واصحابہ الأصفیاء وأہل بیتہ الأتقیاء، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا جد له ولا ند له ولا زد له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيقنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم میں ایمان اور اسلام کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ حق تعالی شانہ اس کائنات کو دھوکے کا گھر فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیاوی زندگی کے لیے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو
امتحان کی جا بنایا ہے، اور جتنے بھی انسان پیدا ہو رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کو جواب دہ ہیں اس زندگی پر جو زندگی وہ یہاں گزار رہے ہیں۔ سامعین محترم، یاد رکھیں کہ اللہ عز و جل وہ ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا مالک اور مہربان اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے۔ کائنات میں کسی نے بھی قیامت تک زندہ تو نہیں رہنا ہے، بس اپنی زندگی جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو دی گئی ہے اس زندگی کو گزار کے پھر اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس بات پر متنبہ فرماتے ہیں اور اس بات کو بار بار قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں کہ انسانوں، تمہاری ہدایت اور رہنمائی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کے اندر رکھی ہے، تمہاری کامیابی دین میں رکھی ہے، کامرانی دین میں رکھی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کے دعوے دار، ایمان کے دعوے دار حقیقت اسلام اور ایمان کو نہیں جانتے۔ ساری دنیا کے اندر اسلام اور ایمان کے خلاف کفر برسر میدان ہے، اور مسلمان یا تو معیشت کی تنگی کی اندر پھنسا ہوا ہے یا آپسی مسائل کے اندر جکڑا ہوا ہے، اور اس طرف اس کا دھیان جاتا ہی نہیں ہے کہ مجھے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کو اللہ رب العزت نے اپنی تابعداری کے لیے بھیجا۔ اس کی عبادت کیا ہے کہ اس کی بات کو ماننا، جو اللہ نے فرمایا اس کو مان لینا، اسی کا نام عبادت ہے۔ مخصوص عبادت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی اللہ کے ہر امر کو ماننا عبادت ہے، نافرمانی کرنا گناہ ہے، معصیت ہے، لیکن ہم حقیقت تک پہنچے بغیر اور اس کو سمجھے بغیر اسلام کو صرف زبانوں کے ساتھ مان تو رہے ہیں، لیکن اسلام کی جو حقانیت اور اسلام کا جو تقاضا ہم سے ہے اس تقاضے کو بروئے کار نہیں لا رہے، اس تقاضے کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ عمل تو درکنار ہے، اس کا سوچ بھی نہیں رہے ہیں، اپنے اذہان میں اس کی طرف تصور بھی نہیں کر رہے ہیں، اس طرف آ بھی نہیں رہے ہیں، اپنے ذہن کو اس پر آمادہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایات جو بھیجی ہیں، دیکھیں انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں وہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے چنا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور شرف کیا ہوگا؟
اور جس کو چنا وہی اس سے دور ہو گیا، تو اس سے بڑھ کر بدبختی کیا ہوگی؟ یعنی آسمان و زمین، فلک، حجر، نباتات، جمادات، کل کائنات، اللہ رب العزت نے انسان سے طاقتور پہاڑ ہیں، انسان سے طاقتور سمندر ہے، انسان سے طاقتور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کی جو کتاب تھی وہ قرآن مقدس اللہ نے انسان کو سپرد کی۔ اس سے بڑھ کر حضرت انسان کا اور شرف کیا ہوگا؟ اور جو اس شرف کو پانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت سے دور ہٹ گیا، جس چیز کی وجہ سے دور ہٹا اللہ نے اس کو کچھ نہیں جانا، انسان تیرے سامنے، تو اپنا تقابل دنیا سے کر، تو دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے لیے منتخب کیا؟ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے، انسان تجھے کیا، تو پھر تجھے اللہ نے یہ شرف عطا کیا اور تیرے مقابلے میں کائنات میں کسی چیز کو کچھ نہیں سمجھا، پھر تو ان کائنات کی اشیاء کی وجہ سے اگر اللہ کو بھلا دے، اس کو چھوڑ دے، تو تجھ سے بڑا بدبخت کون ہے؟ پھر تجھ سے زیادہ جاہل اور احمق کون ہے کہ اللہ نے تجھے شرف دیا، تو نے شرف کو ٹھکرا دیا، اللہ نے تجھے اپنی معرفت دی، تو نے معرفت چھوڑ دی، اور کائنات میں تیرے لیے جس علم کو چنا وہ علم کون سا ہے؟ اللہ اکبر، وحی کا علم۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں وحی وحی وحی، کیا چیز ہے وحی؟ حضرت انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وحی ہے کیا۔ جس علم کے لیے تجھے چنا ہے وہ ہے کیا؟ میں آپ کو تھوڑی سی اس علم کی سیر کراتا ہوں، میری طرف آپ توجہ رکھیں۔ ایک ہے ہدایت فطرت کی، ایک ہے ہدایت حواس کی، ایک ہے ہدایت عقل کی، ایک ہدایت ہے وحی کی۔ فطرت کی ہدایت کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوا، اس کو کوئی نہیں سکھاتا کہ کھینچنے سے دودھ آئے گا، یہ ہدایت اس کو فطرت نے عطا کی ہے۔ انڈے میں سے، پرندوں کے انڈوں میں سے کوئی بچہ نکلتا ہے، وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے، کوئی نہیں سکھاتا اس کو، وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے، کوئی نہیں سکھاتا۔ جانور بچے دیتے ہیں اور وہ بچوں کو کسی نے نہیں پڑھایا، اور وہ اپنے پاؤں پہ اٹھ کر پہلے جو ہے اسی طرف جاتے ہیں جہاں سے ان کو دودھ پینا ہے، اور پھر جب ان تھنوں کے ساتھ مالک لگا دیتا ہے تو ان کو وہ مالک نہیں سمجھا سکتا کہ کھینچو گے اپنی طرف تو یہ آئے گا۔ یہ ہدایت ہے فطرت کی، اس کو اللہ نے انسانوں میں بھی رکھا ہے، جانوروں میں بھی رکھا ہے۔ فطرت کی ہدایت ہے، ایک تو یہ ہدایت ہے، لیکن یہ کامل نہیں ہے، ذریعہ ہے علم کا، یعنی یہ علم جو اس کو ملا ہے فطرت سے ملا ہے، کسی کے سکھانے سے نہیں ملا۔ ایک تو یہ بھی ذریعہ علم ہے۔ دوسرا ہدایت حواس، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں دی ہیں نا، آنکھوں سے وہ کائنات کے رنگوں کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتا ہے، یہ سبز ہے، یہ نیلا ہے، یہ پیلا ہے، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے۔ یہ آنکھ سے اس علم کو حاصل کرتا ہے، لیکن آنکھ کے ذریعے سے صرف رنگوں کی پہچان کر سکتا ہے، آنکھ کے ذریعے سے چکھ نہیں سکتا، ذائقہ نہیں معلوم کر سکتا، اس کے لیے زبان کو بنایا۔ یہ ہدایت ہے حواس کی، زبان سے چکھتا ہے اور کسی چیز کو، اس کے ذائقے کو محسوس کرتا ہے، لیکن پھر زبان سے صرف ذائقوں کو محسوس کر سکتا ہے، کسی چیز کے گرم اور ٹھنڈے ہونے کو، کسی چیز کے نرم اور سخت ہونے کو، یا کسی چیز کی حرارت کو یا برودت کو محسوس کرنے کے لیے لمس کو بنایا۔ ہاتھ لگاتا ہے تو پتہ لگتا ہے گرم ہے، ٹھنڈا ہے۔ یہ حواس ہیں۔ کسی چیز کو وہ ہاتھ لگانے سے بھی محسوس نہیں کر سکتا،
اس کی خوشبو کو یا اس کی بدبو کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سونگھنے کی جو طاقت دی ہے، ایک علم ہے وہ ناک کے ذریعے سے سونگھ کر اس خوشبو کو یا اس بدبو کو محسوس کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ حواس ہیں، حواس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ علم بھی کارآمد نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے اگر زبان پر انسان بخار کی حالت میں ہو تو زبان اپنا کام چھوڑ دیتی ہے، میٹھے کو کڑوا سمجھتی ہے، میٹھے کو کڑوا سمجھتی ہے۔ وہ کھاتے ہیں تو ان کو وہی چیز جو عام صحت کی حالت میں لذت دیتی ہے، بخار کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، ٹائیفائڈ کی حالت میں، صفرا کی حالت کے اندر زبان میٹھے کو کڑوا کر دیتی ہے۔ سیب کھاتا ہے انسان کہتا ہے یہ کڑوا ہے، مالٹا کھاتا ہے انسان کہتا ہے، زبان نے اپنا اثر چھوڑ دیا۔ یہ علم ہے، ہدایت ہے حواس کی، حواس سے یہ علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ بھی ذرائع، علم کے ذرائع میں سے یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ تیسرے نمبر پر عقل ہے، یعنی آپ ہاتھ سے لمس کر سکتے ہیں، لمس چھو کے کسی چیز کو پہچان سکتے ہیں، لیکن اس سے استعمال کے لیے آپ کو عقل چاہیے ہوتی ہے۔ عقل کیسے؟ اس طور پر آپ کو چاہیے کہ آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی ہے، گارا ہے، پانی ڈالتے ہیں عقل کی وجہ سے، اور اس مٹی کو گارا بنا کے، گارا بنانے کے بعد اس سے دیوار بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عقل کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ یہ ہدایت عقل ہے، جو عقل آپ کو اس طرف لے کر آتی ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، علم کے ذرائع ضرور ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے اپنی ذات میں کسی نہ کسی جگہ پہ فیل ہونے والے ہیں۔ کیسے؟ انسان کی عقل پر اگر بیماری کی وجہ سے حملہ ہو جائے تو عقل کام چھوڑ دیتی ہے، صحیح کو غلط کر دیتی ہے، اچھے کو برا کر دیتی ہے، پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ اگر فطرت کے علم کو دیکھا جائے، وہی بچہ جو دودھ پینا تو سیکھ لیتا ہے فطرت کی وجہ سے، لیکن اگر اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھ دو تو وہ اس کو بھی پکڑ لیتا ہے، یعنی اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے مجھے جلانا ہے، وہ اس رغبت کی وجہ سے پکڑ لیتا ہے۔ یہ سارے علوم ایسے ہیں کہ اپنی ذات کے اندر اگرچہ ذریعہ علم کا رکھتے ہیں، علم کا ذرائع ہونے کی حیثیت سے ان کو ایک ذریعہ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ مکمل نہیں ہے، تمام نہیں ہے، ان میں پھر بھی کوئی قدورت، کوئی کمی، کوئی نقص یہ باقی ہے۔ چوتھا علم جو ہے وہ ہدایت وحی ہے۔ اس علم کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ براہ راست ہے۔ اللہ رب العزت نے اس علم کو بھیجا ہے۔ اب وہ علم کیا ہے؟ بھیجنے کے ساتھ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو علم ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ عقل غلط کر سکتی ہے، زبان چکھنے کے باوجود غلط ہو سکتی ہے، ذائقے کو بدل سکتی ہے، ہاتھ لمس کے باوجود پہچان نہیں کر سکتا ہے، ناک بند ہو کر سونگھ نہیں سکتا ہے۔ یہ سارے علوم اپنے اندر نقص رکھتے ہیں، لیکن ایک ہدایت وحی کی ہدایت ہے جس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہے، اور اللہ رب العزت نے اس ہدایت کو بھیج کر انسان تجھے شرف بخشا ہے، اپنی معرفت تجھے دی ہے، تو اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن اٹھا، میرا کلام ہے، میں نے کہا ہے، میں نے بھیجا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگا، اس کو پڑھ، میری ہدایت تجھے اس کے اندر ملے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ ملے گا لا ریب فیہ، اس میں جو کچھ بیان کیا اس میں کوئی شک نہیں ہوگا تجھے۔ وہ علم ایسا ہے کہ عقل کو پیچھے رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب لوگوں سے یہ کہا گیا کہ ایمان لاؤ اس طرح جیسے یہ ایمان لائے، یعنی جو اس وقت ایمان لائے رسول اللہ کے صحابہ، ان کی طرف اشارہ کر کے کہا جیسے یہ لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لاؤ۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ کیا کہنے لگے کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے، علیاذ باللہ۔ اب انہوں نے یہ کہا، اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون،
یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک پہچان بتائی. اس سے پہلے انہی کے قول کو ذکر کیا کہ ان کا دعویٰ کیا ہے. یہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو دعویٰ یہ کرتے ہیں مَن يَقُولُ جو یہ کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ ہم اللہ پر ایمان لائے, ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے. یہ دو باتیں کرتے ہیں. اب میں آپ کو اس بات کو سمجھیں ذرا, وحی کا علم اور اس عقل کے علم میں فرق کیا ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں اور میں کہتا ہوں میں اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا, اور فیصل بناتا ہوں آپ کی عقل کو کہ آپ عقل کے ذریعے سے فیصلہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں اور آپ کا دعویٰ یہ کہ جو اللہ پر آخرت پر ایمان لائے وہ مسلمان ہوتا ہے, وہ مومن ہوتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں, ہم یہی سنتے ہیں. اب میں کہتا ہوں کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا, دونوں چیزوں کو میں نے بیان کیا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے تھا عقل کی وجہ سے کہ میں کیا ہوں, مومن ہوں. کیا ہوں بھائی؟ اگر کوئی شخص یہ کہے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں, نتیجہ کیا, اس کو کیا کہتے ہیں, یہ کیا ہے, مومن ہے. اب عقل جو ہے وہ بھی ذریعہ علم ہے نا, علم کا ایک ذریعہ ہے, اس کے ذریعے سے ہمیں ایک علم حاصل ہوتا ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر, عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کیا کہا جائے, مومن. اس کو کیا کہا جائے, یہ غور سے سننا, کیا کہا جائے, مومن. عقل کہتی ہے اس کو مومن کہو. یہ تو کہہ رہا ہے میں اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا. اللہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ اور آخرت پر ایمان لایا. اب عقل کا تقاضا یہ ہے, علم کا تقاضا یہ ہے, حواس کا تقاضا یہ ہے کہ اس شخص کو مومن کہا جائے. اللہ کہتا ہے وما ہم بمومنین, یہ مومن نہیں ہے. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر, اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے. تو چاہیے تو یہ عقل کا تقاضا ہے, ہدایت عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مومن کہا جائے. یہ تو اللہ پر ایمان لایا ہے اور اللہ کہہ رہے وما ہم بمومنین, یہ مومن نہیں ہے. کیوں؟ یہاں علم عقل سے نکل گیا ہے, فطرت سے آگے چلا گیا ہے. جہاں عقل کی انتہا ہے وہاں وحی کی ابتدا ہے, جہاں عقل ختم ہو جاتی ہے وحی شروع ہوتی ہے. اللہ رب العزت وہ ذات ہے, انسان عقل کے ذریعے سے تو ظاہر کو دیکھتا ہے, انسان کے وجود کو دیکھتا ہے, اس کے کلام کو دیکھتا ہے, اور اللہ وجود اور کلام کے علاوہ اس کے دل کو دیکھتا ہے. جب وہ دل کے اوپر نظر کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں مومن ہوں, لیکن اللہ اس کے دل کو دیکھ کر فرماتے ہیں وما ہم بمومنین, یہ جو کہہ رہا ہے وہ ہے, یہ جو کہہ رہا ہے وہ ہے نہیں. اب مجھے بتاؤ, عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا جو اس بات کا اقرار کرے, جو اس بات کا اقرار کرے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں, آخرت پر ایمان لاتا ہوں, عقل کا علم یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو مومن کہو, وحی کا علم کہہ رہا ہے اس کو مومن نہ کہو. اب خود سے پوچھو کہ تم یقین عقل کے علم پہ کرتے ہو یا وحی کے علم پہ کرتے ہو؟ بولو بھائی. عقل کا علم تو کہتا ہے مومن ہے, اور وحی اللہ کا علم کہہ رہا ہے کہ کافر ہے. تمہیں یقین کس پر ہے؟ تو وہ غیب کا علم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں صفات میں گنوایا یؤمنون بالغیب, مومن ایسے ہیں, مجھ پر ایمان لانے والے ایسے ہیں, میں جو کہتا ہوں وہ غیب ہوتا ہے لیکن میرے کہنے کی وجہ سے اس پر ایمان رکھتے ہیں. اب دیکھیں اس پر ایمان کا ذکر کیا. ایمان کا, ایمان کے لغوی معنی ہے, ایمان کے لغوی معنی امن والا ہونا ہے. ایمان مشتق ہے امن سے, ایمان مشتق ہے امن سے. اور مؤمن کہتے ہیں المؤمن من امینہ الناس, جس سے لوگ محفوظ ہو جائیں, لوگ جس سے محفوظ ہو جائیں, جس کے شر سے لوگ محفوظ ہو جائیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مومن. یعنی شر کیا ہے؟ کسی کو تھپڑ مار دینا,
فساد ہے، گولی مار دینا فساد ہے، کسی کو گالی دے دینا فساد ہے، کسی کو برا بھلا کہنا فساد ہے، تب جب اس کا مستحق وہ نہ ہو، جب وہ اس کا مستحق نہ ہو تو یہ سارے کام فساد ہیں۔ کسی نے قتل کیا ہے، قصاص میں اس کو قتل کرنا یہ برا نہیں ہے، فساد نہیں ہے، یہ امن ہے۔ قتل کے بدلے میں قصاص لیا اور قصاصاً کسی کو قتل کیا، یہ برا نہیں ہے، وہ برا تھا جو اس نے کیا ہے، وہ برا تھا جو اس نے کیا ہے۔ توجہ رکھنا میری بات کی طرف، وہ برا تھا جو اس نے کیا۔ اللہ رب العزت کی، اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کا انداز دیکھیں کہ اللہ ہمیں سمجھا کیا رہے ہیں۔ وہ برا تھا جو اس نے کیا، ہر معنی میں برا نہیں ہے، فساد ہے جبکہ اس پر واقع ہو جو اس کا مستحق نہ ہو تو فساد ہے۔ اب ایمان کا المؤمن، مومن کس کو کہتے ہیں؟ من امنہ الناس، جس سے لوگ کیا ہو جائیں؟ محفوظ ہو جائیں اس کے شر سے، شرارت سے۔ اور سب سے زیادہ جن کو محترم مکرم کہا گیا قرآن مجید میں، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، جماعت صحابہ ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، یہ جس کو کہا گیا صحابہ کی جماعت ہے۔ بہترین امت کو کوئی گالی دے اور وہ خود کو کہے کہ میں مومن ہوں تو اللہ ان کو کہتا ہے وما ہم بمومنین، یہ گدھا ہے، خود کو مومن کہہ رہا ہے اور بہترین امت کو کیا کہہ رہا ہے؟ کافر کہہ رہا ہے۔ ایمان کی تعریف تو یہ بتائی کہ جس سے لوگ محفوظ ہو جائیں اور جس سے وہ محفوظ نہ ہو جن کو اللہ رب العزت سب سے زیادہ حسین کہتا ہے، سب سے مبارک کہتا ہے، سب سے پیارا کہتا ہے، وہ جس سے محفوظ نہ ہو، وہ لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور وحی کے ذریعے سے اللہ ان کو وما ہم بمومنین کافر کہتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو سمجھنے کی، کہ اللہ وحی کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ تمہاری عقلیں ختم ہیں، یہ تمہارے سامنے دعوے کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان برقرار ہے، خود کو مسلمان بھی نہیں کہتے، مومن کہتے ہیں، اپنا نام مومن رکھا ہے، اور منافقوں نے اپنا نام نہ ہونے کے باوجود مومن رکھا تھا، تو اللہ رب العزت نے بتایا تھا وما ہم بمومنین، مومن نہیں ہے، اور جس وجہ سے مومن نہیں کہا تھا اس وجہ کو ذکر کیا ہے۔ اب وہ وجہ دیکھو، کائنات کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی باقی، کفار بھی باقی، منافق ختم ہو گئے، نہیں ختم ہوئے بھائی، کون کہتا ہے ختم ہو گئے؟ ختم نہیں ہوئے۔ قرآن مجید کی شروع کی آیات کو آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے شروع کی 5 آیات میں ذکر کیا ہے ایمان والوں کا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں سے شروع ہو جائیں۔ یہ قرآن کی ابتدا ہے۔ 4-5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کن کا؟ مومنین کا۔ کن کا؟ مومنین کا۔ پھر 3 آیات میں اللہ نے ذکر کیا کفار کا، 3 آیات میں ذکر کیا کفار کا، اور 22 آیات میں ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا۔ یہ قرآن کی ترتیب بتا رہی ہے، قرآن کی ترتیب بتا رہی ہے کہ جن کے خلاف کام کرنا ہے وہ منافق ہیں، یعنی جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آتے ہیں، اسلام کا نام لے کر آتے ہیں، خود کو مومن کہہ کر آتے ہیں، اصل جن سے ایمان کی حفاظت کرنی ہے وہ یہ منافق ہیں، کہ اللہ ایمان والوں کا ذکر 5 آیتوں میں کرتا ہے، کفار کا 3 میں کرتا ہے، منافقوں کے لیے اللہ 22 آیتیں لے کر آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو سب سے زیادہ جن سے خطرہ ہے اور جن کے شر سے اسلام کو محفوظ رکھنے کی تلقین ہے وہ منافقین ہیں۔ ہر چیز کے اندر وہ کیا کریں گے؟ ہر چیز کے اندر اسلام کی ہر چیز کے اندر وہ کچھ نہ کچھ رد و بدل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیسے؟ آگے رمضان آ رہا ہے، آگے کیا آ رہا ہے؟ زور سے کیا آ رہا ہے؟ رمضان آ رہا ہے۔
رمضان کو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے، اللہ کہتا ہے، جس میں نے قرآن کو اتارا ہے، نازل کیا ہے. رمضان وہ مہینہ ہے. تو رمضان کی بڑی نسبت ہے قرآن کے ساتھ، بڑی نسبت ہے سمجھنے کے لیے. منافق کیا کرتا ہے؟ ہر چیز میں رد و بدل کرتا ہے، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کمی اور زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے. مسلمان روزہ رکھتے ہیں جی، صبح صادق کو وہ روزہ رکھتے ہیں اور غروب آفتاب پر افطار کرتے ہیں. غروب آفتاب پر افطار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، روزہ بند کرنا ہے صبح صادق سے بھی 15-20 منٹ پہلے، اور روزہ کھولنا ہے مغرب کے بعد. یہ کچھ ڈالتے ہیں. بھائی اسلام کی اصل حیت جو ہے وہ باقی نہ رہے. بند پہلے کرنا ہے، کھولنا بعد میں. اللہ نے صبح صادق میں بند کرنے کا کہا اور غروب آفتاب میں کھولنے کو کہا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا. حضرت درس دے رہے تھے، درس. تو دوران درس انہوں نے فرمایا کہ لوگوں جب سورج غروب ہونے لگے، سورج غروب ہو جائے تو جلدی سے روزہ افطار کرو اور نماز کی تیاری کرو، نماز پڑھو. تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، تو اس نے کھڑے ہو کر کہا حضرت میرا ایک سوال ہے. آپ نے پوچھا کیا ہے؟ تو اس نے کہا اگر سورج غروب ہی نہ ہوا تو پھر کیا کریں؟ تو حضرت نے فرمایا سورج غروب نہ ہوا تو پھر صبر کریں. یہاں تو غروب انتہا ہے، غروب ہونے کے بعد بھی 10-15 منٹ بار کیوں؟ ہمارا کوئی بھی مسئلہ اہل اسلام کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ مل نہ جائے. کیوں؟ کہ ہم تو دعوے دار ہیں اس بات کے کہ ہم مومن ہیں، لیکن اصل تو ایمان کے دشمن ہیں. تو کوئی عمل ہمارا اللہ کے احکامات کے مطابق مل نہ جائے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے بڑے بھی ہمیں سمجھ لیں کہ یار ہم کسی درجے میں مسلمان ہو گئے. اسی لیے ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے من لا یحضرہ الفقی. معنی ہے من لا، وہ شخص کہ نہ ہو، یحضرہ الفقی، اس کے پاس کوئی فقی حاضر نہ ہو. ایسے شہر میں رہتا ہو جہاں کوئی مسئلہ بتانے والا عالم نہ ہو. ایک کتاب ہے، اس کا یہ نام ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ کتاب کافی ہے. تو اب مذہب کو بیان کیا اس طور پر کہ ایک شخص ایسا ہے کہ وہ ہے رافضی، یا حسینہ والا ہے، اور وہ آتا ہے پوچھنے کے لیے. اس کو ایک مسئلہ درپیش آ گیا جی. تو ان کے فقہا نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ مسئلہ پوچھے سنی عالم سے. کس سے؟ حیران ہو جائیں گے یار، ہے رافضی، قرآن کا دشمن، اسلام کا دشمن، صحابہ کا دشمن، اور مسئلے کی ضرورت پڑی تو کہتے ہیں مسئلہ اگر کوئی اپنا عالم نہ ہو تو کس سے پوچھو؟ سنی عالم سے. سنی عالم سے مسئلہ پوچھو. تو اس نے کہا حضرت سنی عالم سے مسئلہ پوچھنے کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس نے کہا جب تو اس سے مسئلہ پوچھے گا جو وہ بتا دے نا اس کا الٹ کر لینا، وہی ہمارا مذہب ہے. جو وہ بتا دے اس کا الٹ کر دینا وہی ہمارا. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں وہ عالم دین جو بتا دے اس کا الٹ کر دینا وہی ہمارا مذہب ہے. یعنی اس قرآن کے مطابق جو بھی مسئلہ ہے وہ عالم تجھے بتائے تو اس کا الٹ. اب الٹ کیسے کیا؟ قرآن کہتا ہے صبح صادق کو روزہ رکھو، غروب آفتاب میں روزہ افطار کرو. اس کا الٹ کیا ہے؟ نہ صبح صادق میں رکھو نہ غروب آفتاب میں افطار کرو. یوں ہی کیا ہے کہ نہیں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یوں ہی کیا ہے بھائی.
اسلام میں ہے 5 وقت ہیں، 5 نمازیں پڑھو، اسلام میں ہے۔ اس کا الٹ کیا ہے؟ 3 وقت میں 5 نمازیں پڑھو، ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اسلام کہہ رہے 5 وقت ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وقت 5 ہیں، نمازیں 5 ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وقت 3 ہیں، نمازیں 5 ہیں۔ تو الٹ کرو، تو یوں الٹ کرتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے اسلام میں داخلے کے لیے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کہتے ہیں نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ اسلام کہتا ہے کلمہ 2 جز کا ہے، وہ کہتے ہیں 5 جز کا ہے، تھوڑا ملک سے آگے چلا جاؤ تو وہ کہتے ہیں 6 جز کا ہے۔ خمینی حجت اللہ وہ 6ٹھا جز بھی لگاتے ہیں ساتھ میں۔ اب یہ ساری چیزیں، نماز اسلام کہتا ہے کہ اس طور پہ پڑھو، سجدہ کرو زمین کے اوپر، وہ زمین پر سجدہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں، سجدہ کرو یا ٹیشو پیپر کے اوپر یا کوئی ٹکیا بناؤ کربلا کی زمین کی، اس کے اوپر سجدہ کرو۔ کوئی ایک مسئلہ، کوئی مجھے اختلاف نہیں ہے کسی رافضی سے بھی، صرف اہل اسلام کو سمجھا رہا ہوں، اہل اسلام کو۔ اسلام کے اندر حکم ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کا حکم ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ مانتے ہی نہیں ہیں، وہ زکوٰۃ کے سرے سے انکاری ہیں، اور آپ زکوٰۃ ساری اٹھا کے JDC والوں کو دیتے ہیں جو زکوٰۃ کے منکر ہیں، جو ہیں زکوٰۃ کے منکر ان کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مسئلہ تو سمجھو، ہندو کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، استحقاق ہی نہیں ہے اس کا، یہ حق ہے ان کا جو اللہ پر ایمان لائے اور مفلس ہے۔ ہاں اگر ویسے اس کو کسی ہندو کو بھی کوئی تکلیف ہے کھانے پینے کی، آپ زکوٰۃ نہ دیں، دوسرے پیسے دے دیں اس کا، ویسے تعاون کر لیں، خیر خواہی اسلام کے اندر ہے۔ لیکن جس چیز کو اللہ نے بیان کیا ہے اس کو اس طریقے پہ ماننا، اس کا نام ایمان ہے۔ ایمان کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے اس سارے کے سارے کے اوپر ایمان رکھا جائے، یقین کیا جائے، اس کا نام ایمان ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو سمجھایا ہے کہ ایمان یہ ہے، ایمان یہ ہے، ایمان یہ ہے۔ اور ایمان ہے کیا؟ مسلمانوں کو ایمان کا پتہ نہیں ہے، مسلمان ایمان سے کوسوں دور ہیں۔ ایمان اس یقین محکم کا نام ہے کہ جس یقین کے ساتھ انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور ساری کائنات سے دور ہو جاتا ہے۔ کس وقت؟ جس وقت وہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے۔ کب؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ پہلی تکبیر کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ تحریم کے معنی ہے حرام کرنے والی، تکبیر کا معنی ہے بڑا بتانا۔ آپ تکبیر تحریمہ میں کہتے ہیں اللہ اکبر، تو سب سے بڑا، ایک دیکھیں، ایک ہے کبیر، ایک ہے اکبر۔ کبیر بھی بڑے کو کہتے ہیں، اکبر بہت بڑے کو کہتے ہیں۔ کبیر کا معنی بھی بڑا ہے لیکن اکبر کا معنی سب سے بڑا ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ الکبیر، نہیں، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ تکبیر ہے اور اس تکبیر کا نام رکھا ہے تکبیر تحریمہ۔ یہ آپ نے رکھی بھائی، ہاتھ باندھے۔ تکبیر تحریمہ کیوں کہا بھائی؟ یہ تکبیر کوئی حرام ہے؟ یہ کیا حرام کرنے والی ہے؟ ہاں، اس نماز میں داخل ہونے سے پہلے تیرے لیے بہت کچھ حلال تھا، اب وہ سب کچھ حرام ہو چکا ہے۔ تو پہلے کسی کو سلام کر سکتا تھا، کوئی تجھے کرتا تو جواب دے سکتا تھا، اب نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اب تو نے کہا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کے سامنے کھڑا ہے، اب تیری توجہ وہیں ہونی چاہیے، وہاں سے ہٹنی نہیں چاہیے۔
اب تجھے یہی سوچنا، یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جن بندوں کو پسند کرتا ہے وہ یہی بندے ہوتے ہیں، جب وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کائنات میں کسی کے نہیں ہوتے، پھر وہ اسی کے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت کیا ہے، اس کی لذت کیا ہے، بغیر سمجھے نہیں سمجھ سکتے۔ یاد رکھیں، ایک بادشاہ تھا نا، بادشاہ، اس کو اپنے غلام سے بڑی محبت تھی، بڑی، اور غلام رنگ کا کالا تھا، شکل سے بہت زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھا۔ تو دوسرے جو وزیر مشیر تھے وہ بڑا اس بات کو معیوب سمجھتے تھے کہ بادشاہ جیسی ہستی ہے اور بس اس سے اتنی گپ شپ لگاتے ہیں، اس کو اتنا قریب رکھتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی اتنا اچھا آدمی بھی نہیں ہے، دکھنے میں کوئی زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہے۔ تو بادشاہ سے نہ کرتے 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 بات کر ہی لی، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے اس سے کیوں محبت ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ بتائیں، ایسی کیا چیز ہے اس کے اندر کہ آپ کو سب سے زیادہ اس سے محبت ہے؟ انہوں نے کہا میں بتاؤں گا تمہیں۔ کچھ دن گزرے، بادشاہ نے دربار میں جب ان سب کے ذہن سے یہ بات نکل گئی، اب دربار میں سب کو بلایا، وزیروں مشیروں کو سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد اپنے تخت پر بیٹھ کر جلوہ افروز ہو کر ایک قیمتی ہیرا نکالا، اور اس ہیرے کو ہاتھ میں پکڑ کر بادشاہ سلامت فرمانے لگے، یہ جو ہیرا میرے ہاتھ کے اندر ہے تمہیں میں بتاؤں کہ اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا قدر و قیمت ہے، یہ پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں واحد ایک پیس ہے، میری ساری بادشاہت کی قیمت اس ہیرے سے کم ہے، اس ہیرے سے میری پوری بادشاہت کی قیمت اس ہیرے سے کم ہے، تمہیں پتہ ہے اس کی یہ قیمت ہے۔ بہت بڑا کیا اس ہیرے کو، اور ہیرے کو بڑا کرنے کے بعد اس بادشاہ نے اپنے ایک وزیر کو کہا یہ ہیرا پکڑو۔ اس نے ہیرا پکڑا، بادشاہ نے کہا میں نے تمہیں اس کی اتنی فضیلتیں بتائی ہیں، اب ایک کام کرو۔ اس نے کہا جی حضرت۔ کہا ہیرا پکڑو، زمین پر مارو، اس ٹکڑے ٹکڑے کر دو اس کو۔ اس وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت اتنا قیمتی ہے میں نہیں کر سکتا۔ دوسرے کو کہا بھائی تم کرو، تیسرے کو، چوتھے کو، سارے دربار سے ہیرا گھوم کے اس کالے غلام کے پاس پہنچا۔ جب اس کے ہاتھ میں آیا تو بادشاہ نے کہا اس ہیرے کی بڑی قیمت ہے، بہت بڑی قیمت ہے اس کی، میری پوری بادشاہت اس کی قیمت کو نہیں پہنچ سکتی، توڑو اس کو۔ اس نے مارا زمین پہ اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بادشاہ نے کہا تم مجھ سے پوچھتے تھے نا کہ مجھے اس سے محبت کیوں ہے، تمہیں جواب مل گیا۔ وہ سوچنے لگے کہ بادشاہ سلامت یہ تو اس نے بے ادبی کی ہے، اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا۔ کہا بے ادب تم ہو، تم ہیرے کی قیمت تمہارے ذہن میں رہی، میرے حکم کی قیمت تمہارے پاس نہیں تھی، حکم تو میں نے دیا تھا، میرے حکم کی کوئی قیمت تمہارے پاس نہیں تھی، تم نے میرے حکم سے ہیرے کو بڑا سمجھا ہے، اس نے ہیرے کو کم، میرے حکم کو بڑا سمجھا ہے، اس کے ساتھ محبت کی میری وجہ یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے کے ساتھ محبت کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے حکم کو ماننے والا کون ہے، اس کے حکم کو ماننے والا کون ہے، اس کے حکم کو ٹھکرانے والا کون ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کو آپ جانتے ہیں کہ قرآن سے بڑی نسبت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہا ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے قرآن مجید کی۔
اور رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ اس کو بڑا تعلق ہے، بڑا واسطہ ہے۔ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ترتیب یہاں مسجد کے اندر شروع کرنے کا ایک ارادہ کیا ہے۔ میں رمضان المبارک کے مہینے میں انشاءاللہ 24 گھنٹے ادھر مسجد میں ہوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے اوقات کو جو ہے نا آگے پیچھے کر کے ہم ظہر سے لے کر عصر تک، ظہر کی نماز سے لے کر عصر تک جو ہے ایک یہاں پر درس و تدریس کا جو ایک عمل شروع کرنا چاہتے ہیں، جو پورا رمضان المبارک کے مہینے میں انشاءاللہ العزیز چلے گا۔ اس میں ہم بنیادی عقائد یعنی مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اور کم سے کم اس کو کن چیزوں کا علم ہونا چاہیے، تو اس کے اندر جو نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اردو جانتے ہیں، لکھنا جانتے ہیں، ان سے تو میں گزارش کروں گا کہ وہ شروع دن سے اس کے اندر جو ہے وہ داخلہ لیں اور ضرور جو ہے اس کے اندر اپنے آپ کو شریک کریں۔ باقی جو لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں، سننا اور سمجھنا جانتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ ضرور اس میں شرکت کریں۔ ہم قرآن مجید میں سے چند آیات، مخصوص آیات جو ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے، فضائل سے ہے، احکامات سے ہے، جتنی ہو سکی انشاءاللہ ان پر ہم ایک جو ہے حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ اور اسلام کو جن فرق سے، جن فتنوں سے سامنا ہے اسلام کو، ان فتنوں کی آگاہی اور ان سے بچنے کا طریقہ اور مسلمانوں کے اندر ایک بیداری لانا، اس بیداری کو پیدا کرنا اور ہر مسلمان کو کم سے کم اتنا مسلمان بنا دینا کہ وہ اپنی معیشت سے بڑھ کر اسلام کے دفاع کو سمجھے، وہ اپنی اولاد کی محبت سے بڑھ کر اسلام کے دفاع کو سمجھے، اور وہ اپنے آنے کے مقصد کو سمجھے کہ مجھے اللہ نے کیوں بھیجا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں انشاءاللہ پہلے ہی روزے سے ظہر کی نماز سے لے کر عصر تک یہ وقت آپ کو ہمیں دینا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ ہم ایک اس طرح کا کورس جو ہے وہ کرانے چاہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب اس سال ہم کروائیں گے تو آئندہ سال اس سے بڑی تعداد کے اندر کوئی اور ترتیب بنائیں گے، اللہ نے زندگی دی اگر تو یہ ایک سسٹم، ایک سلسلہ چلے گا۔ تو جو بھی لوگ یہاں سے سیکھ کر جائیں گے اور اسلام کے ایک مسئلے کو دیکھنے، کہتے ہیں کہ اسلام کے شریعت کے ایک مسئلہ سیکھنا نا، ایک مسئلہ سیکھنا 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ اسلام کے ایک مسئلے کو آپ سیکھ لیں، سمجھ لیں، اس کے دلائل کو سمجھ لیں، کیونکہ جو مسئلہ آپ نے سیکھا ہے نا، اس سمجھ لیا ہے، اس سے آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جو نہیں سیکھا ہے اور بغیر سیکھے آپ کر رہے ہیں، ان سے کوئی بھی آپ کو گمراہ کر دے گا، کوئی بھی گمراہ کر دے گا۔ آپ دیکھیں انجینئر جو ہے وہ کوئی عالم نہیں ہے، یہاں کی وہاں مارتا ہے، وہاں کی یہاں مارتا ہے، لیکن کتنے لوگ جو ہے اس کی باتوں میں آگے کیوں آگے؟ کیونکہ انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے، حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں حدیث یہ تو نہیں ہے نا، میں اتنا ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ حدیث تو بہت ساری ہیں، بہت ساری، لیکن کون سی حدیث معمول بہا ہے؟ اب یہ آپ سمجھیں گے نہیں کہ معمول بہا کس کو کہتے ہیں، کون سی غیر معمول بہا ہے یہ بھی آپ نہیں سمجھیں گے کہ یہ کس کو کہتے ہیں۔ دیکھو معمول بہا اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس پر عمل کیا گیا ہے، کرنے کا حکم ہے، اس پر فتویٰ ہے۔ حدیث تو ہے لیکن غیر معمول بہا ہے، یعنی اس پر عمل نہیں کیا گیا ہے، نہیں کرنے کا فتویٰ ہے، یعنی اس حدیث کو اس طور پہ تو رکھنا ہے کہ یہ حدیث ہے، اس طور پر نہیں رکھنا ہے کہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ساری امت قضائے حاجت جو کرتے ہیں، آپ واش روم جاتے ہیں تو طریقہ کیا ہے؟ سنت کہ بیٹھ کر کرو، بیٹھ کر کرو یا کھڑے ہو کر کرو؟
بیٹھ کر کریں۔ اب حدیث ہے بخاری کی، جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سباتۃ قوم فبال قائما، آپ علیہ السلام قوم کی ایک گھاٹی پر آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر قضاء حاجت کی۔ اب یہ حدیث ہے، اب میں آپ سے کہوں وہ دیکھو حدیث میں آیا ہے اور تم بیٹھ کے کر رہے ہو حدیث میں آیا ہے، تو اس گدھے کو پتہ نہیں ہے کہ حدیث میں تو آیا معمول بہا نہیں ہے، اور اس گدھے نے بتایا موبائل کے اندر، اور موبائل میں اور گدھوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی جو ہے نا اس کو یوں ہی اسی طریقے سے حدیث تو پڑھ لی، یہ تو نہیں پتا کہ معمول بھی ہے کہ نہیں ہے۔ انجینئر کا کیا کام ہے، وہ پانے سیدھے کرتے کرتے نٹ سیدھے کرتے کرتے اس نے کہا اس میں نہیں ہے، اس میں زیادہ پیسہ ہے، وہ ادھر آ گیا اور اپنے جیسے کئی گدھوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب وہ گدھے اسلام کا نام لیتے ہیں اور اسلام کے نام کے اوپر جو ہے انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ معمول بھی ہے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں وہ جی وہ دیکھو نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، یہ ایک نیا نام نکالا ہے گدھے نے، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اب کسی کو کہے گا کہ بھئی تم کون ہو جی، ہم مسلمان ہیں۔ آپ کون ہیں جی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ کتابی، اب شریعت کی اصطلاح میں کتابی عیسائیوں کو کہتے ہیں، یہودیوں کو کہتے ہیں، وہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا بھئی یہ کتابی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے عیسائی ہے یا یہودی ہے۔ یا اہل الکتاب، اللہ جب قرآن میں خطاب کرتا ہے اہل کتاب یہود و نصارہ سے تو ان کو کہتا ہے یہ کتابی ہیں، اور وہ کہتا ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اس کو یہی نہیں پتہ کہ کتابی کی نسبت اللہ بھی یہود و نصارہ کی طرف کرتا ہے اور میں اپنے آپ کو کتابی کہہ رہا ہوں۔ اصل میں مسائل تو کتابیوں والے ہیں، سازشیں تو کتابیوں والی ہیں، سازشیں فتنے یہ ساری چیزیں اس میں کتابیوں والی ہیں، ہے تو کتابی، اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کو کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس کو سن رہے ہیں وہ بندہ اپنے آپ کو کتابی کہہ رہا ہے اور ہم اس کتابی کی باتیں جو ہے نا اس طرح سے کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا وقت جو ہے، جب میں آپ کے لیے وقت نکال رہا ہوں، میں یقین جانیں کہ آپ سب سے زیادہ مصروف آدمی ہوں، بالکل بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ایک دن میں 10 کام میں نے کرنے ہوتے ہیں، لیکن میں نے بڑی شدت سے اپنے آپ کو ہر چیز سے فارغ کر کے کہ میں پورا رمضان گھر بھی نہیں جاؤں گا، یہیں سحری کروں گا، یہیں افطاری کروں گا، آپ ہی میرے لیے سحری لائیں گے، آپ ہی میرے لیے افطاری لائیں گے، میرا گھر تو دور ہے، تو میں پورا مہینہ ادھر آپ کے سر پر ہوں، لیکن اس لیے ہوں کہ یار کم سے کم آپ کو اگر مجھ سے کوئی فائدہ ہو جائے، مجھے آپ سے کوئی فائدہ ہو جائے، میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا، کوئی اور چیز نہیں مانگ رہا، میں آپ سے وقت مانگ رہا ہوں کہ آپ مجھے ظہر سے عصر کا وقت دیں۔ تو کون کون ہے جو ظہر سے عصر کا وقت نہیں دے گا؟ چلو جو دے گا وہ ہاتھ کھڑا کر لیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر